طلاق یافتہ لڑکی کا رشتہ ہے، ایک چھوٹی بچی بھی ہے، اچھا شوہر سے اس نے چھین لی ہے، کہتے ہیں شوہر ظالم تھا، خرچہ نہیں دیتا تھا، لڑکیوں کو گھر میں لاتا تھا جب بیوی میکے میں ہوتی تھی، اس سے شادی کرنا اور چھوٹی بچی کو پالنا کیسا ہے؟ دیکھو بچی، اگر کوئی عورت کسی غیر مرد سے شادی کر لے، یعنی غیر مرد سے مراد تو اس کے شوہر کے خاندان کا نہ ہو، تو عورت اپنے ساتھ بچی نہیں لے جا سکتی، بچی شوہر کو دینی پڑے گی اس کو۔ اب یہ خواتین ایسے موقع پہ الزام لگاتی ہیں وہ یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، فلانا کرتا تھا، تو اس نیک دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے آج کل۔ بات یہ ہوتی ہے کہ بچی کے لیے باپ سے بڑا، باپ سے اچھا سرپرست اور رہبر کوئی بھی نہیں ہے۔ سوتیلا باپ کبھی بھی سگے باپ کی جگہ، بہت کم ہوتے ہیں سنبھال لیتے ہیں، لیکن نیچرلی ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ نہیں سنبھال سکتے۔ اور پھر آگے بچی کو جو خطرات ہوتے ہیں نا سوتیلے باپ سے، وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، بہت زیادہ خطرناک، بہت کم۔ بھائی شہوت پرستی کا دور ہے، یہ تقویٰ للہیت کا دور نہیں ہے۔ بڑے بڑے مذہبی گھرانوں میں ایسے ایسے کیس آئے ہیں کہ وہ عورت خود بچی کو سنبھالتی پھرتی اپنے شوہر سے۔ اس لیے شریعت کا حکم ہے عورت کہیں شادی کرے، بچہ کس کے حوالے کر دے؟ شوہر کے حوالے کرے۔ باقی یہ تو پھر کامن الزامات ہوتے ہیں، وہ یہ کرتا تھا، وہ بھائی وہ جو کرتا تھا وہ اپنے لیے کر رہا ہے۔ بچوں کے لیے باپ سے زیادہ غیرت مند دنیا میں کوئی بھی نہیں ہو، بیٹی کے لیے تو بہت غیرت ہوتی ہے باپ میں۔ تو اس لیے بچی کو باپ کے حوالے کریں، یہ جو آج کل ایک بہت چل گیا ہے یہ مسئلہ۔ پھر یہ بھی یقین نہیں ہے کہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا۔ خواتین کو جب طلاق ہوتی ہے تو الزامات بہت لگتے ہیں، اس میں کچھ صحیح ہوتے ہیں، کچھ بہت غلط بھی ہوتے ہیں۔ تو البتہ یہ سوتیلے باپ کو چاہیے کہ وہ یہ کہہ دے بھائی تم، شریعت کا حکم یہ ہے کہ بچی شوہر کے حوالے کرو، سمجھ رہے ہو؟ نہیں کرتی تو آپ اس معاملے میں نہ پڑیں، یہ آپ کا میٹر نہیں ہے۔ وہ بچی پھر بھی لاتی ہے تو آپ اس کو بچہ سمجھ کے پال لیں۔ یہ بتا دیں جب اس کا اوریجنل باپ آئے گا نا بچہ لینے، تو میں بیچ سے ہٹ جاؤں گا، میں فائٹ نہیں کروں گا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بھائی تم لائی ہو، پالو، تمہارا پھڈا ہے شوہر کے ساتھ، وہ جانے اور تم جانو۔ میں شریعت کا مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ رہنا چاہے بہت اچھی بات ہے، ایک بچی پالیں گے اس کا ثواب ملے گا، بہت اچھی بات ہے، لیکن جس دن وہ آیا یا ان کی طرف سے کچھ لوگ آئے تو یہ نہیں سمجھنا کہ میں تمہاری طرف سے ان سے لڑوں گا، کیونکہ اس سے آدمی کو بہت غیرت آتی ہے۔ کہتے بیٹی میری ہے، تو کون ہوتا ہے بیچ میں آ کے کباب میں ہڈی، قتل ہو جاتے ہیں اس پہ۔ بیٹی میری ہے، تو کون ہے بے؟ تو آ کے، تو ٹھیک ہے بیوی ہے نا تیری، میں نے طلاق دے دی ہے، خلا ہو گیا، تو جان یہ جان بچی میری ہے، تو کباب میں ہڈی کیسے بن رہا ہے بے؟ تو کون ہوتا ہے آنے والا؟ تو یہ غیرت کے مسئلے ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پہ آپ بول دو بھائی جب ان کا باپ آیا میں پتلی گلی سے بھاگ جاؤں گا، تم جانو اور یہ جانے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اوریجنل باپ جو ہوگا، یہ اوریجنل ہونے کی علامت ہوگی غیرت مند ہونا۔ اگر نہیں ہے کہہ رہے کوئی بات نہیں، کائنڈلی ایکچولی کر کے، اس کا مطلب کچھ مسئلہ ہے۔ تو میاں بیوی جھگڑا کر لیتے ہیں، لیکن غیر کو اب مرد نہیں برداشت کرتا کہ بیٹی میری ہے اور تو آ کے بیچ میں کہہ رہے کہ کہاں رہے گی۔ تو کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا؟ ٹھیک ہے بچے کی ماں سے پھڈاؤ، بچے کی ماں بھی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ فیصلہ کرنے والی، وہ مجھ سے چھین لے میں مان لیتا ہوں، چلو جی بچے کی ماں ہے، کبھی باپ چھین لیتا ہے کبھی ماں چھین لیتی ہے، لیکن سوتیلے باپ کو اوریجنل باپ کے ہوتے ہوئے کباب میں ہڈی بننے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اس میں قتل ہو جاتے ہیں، گلے دب جاتے ہیں، مار پیٹ، ٹانگیں وانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ تم دونوں ٹانگیں گنوا بیٹھو، بیوی کو بتا دو بھائی یہ بچی لاؤ، میں اپنی بیٹی سمجھ کے پالوں گا، لیکن جہاں ان کے سسرال یا تمہارا پھڈا کھڑا ہوا میں بیچ میں نہیں پڑوں گا۔ سمجھتے ہو؟ تم کسی مفتی سے فیصلہ کروا لینا یا جو بھی شریعت کا حکم ہوگا وہ تم جانو میں جانو، میں اس میں لڑوں گا نہیں اس سے، یہ غلط ہو جائے گا۔ پھر یہ زیادہ وہ بن رہا ہوتا ہے فنٹر، صحیح ہے نا؟ تو جو اوریجنل باپ ہے اس کو پھر بہت غصہ آتا ہے، بولتا ہے تو کیا، پھر منہ ٹوٹتا ہے، تو پھر مجھے آگے بتاتے ہیں اس نے میرے جبڑا توڑ دیا، یہاں ہوا کرتا تھا آج کل یہاں ہو گیا۔ میں کہتا ہوں بہترین کام کیا۔ وہ کہہ رہا ہے وہ شراب پیتا تھا، وہ لڑکیوں کو میں کیسے بھیج دیتا اس کو۔ ابے تو اس کا باپ بن کے تو فیصلہ کر رہا ہے، اس کا باپ اللہ نے اس کو بنایا، تجھے بنایا ہے، وہ جو مرضی کرتا تو وہ کہے گا میں کرتا ہوں نا، تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے، تو ہمارے بچوں کا کب سے باپ بن گیا۔ دیکھو ایک واقعہ سناتا ہوں، غیرت مند لوگوں کے ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ ایک دن کیا ہوا، میرے پاس ایک کیس آیا، میاں بیوی کا جھگڑا تھا، بس یہ بتا کے بیان ختم۔ میاں بیوی کا جھگڑا تھا، اچھا بچوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، جھگڑا میاں بیوی کا تھا۔ تو جب ان کی کمپرومائز ہوا نا تو ایک تحریر لکھوائی گئی کہ آج کے بعد شوہر بیوی کو یہ خرچہ دے گا اور بیوی شوہر کی یہ اطاعت کرے گی پوری۔ عورت نے کہا کہ اس میں بچوں کا بھی لکھو کہ بچوں کے لیے شوہر اتنا خرچہ دے گا، کیا کرے گا؟
بچوں کا باپ اتنا, یعنی جوڑ پیدا ہو رہا ہے, طلاق نہیں ہو رہی, لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کے نا ہم نے لکھ لیا ایک ریٹرن میں ایک چیز لکھ لی, میں ہی تھا اس مسئلے میں پڑا ہوا, میں نے لکھ لی. لڑکی نے کہا کہ جی بچوں کا بھی جو ہے نا باپ لکھ کے دے گا, بچوں کی مد میں یہ دے گا. میں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہتا نہیں لکھوں گا. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے مجھ سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہے, میں لکھوں کل بچے بولیں گے ابا جو ہمیں یہ خرچ کر رہے تھے نا ایگریمنٹ کی وجہ سے کر رہے تھے خرچہ, پتہ نہیں خوش تھے یا نہیں تھے, چونکہ جھگڑا ہوا تھا لکھوایا گیا تھا ابا سے. اس نے بولا بھائی تیرا میرا جو جھگڑا ہے اس کا لکھوا, بچے جتنے تیرے ہیں اتنے ہی میرے بھی ہیں, میں باپ ہوں, تیرے مشورے سے نہیں خرچ کروں گا. میں نے کہا یار خدا کی قسم دل چاہ رہا تو اس کو گلے لگاؤں, لیکن میں نے کہا بھی یہ سالس کے لیے مناسب نہیں ہوتا نا کسی ایک کو فیور دے وہ. تو اس نے کہا میں نے کبھی ظلم, یا تو چرسی ہو, ہیروئنچی ہو, بچوں کو ٹارچر کر رہا ہو, مار رہا ہو, بھوکے مر رہے ہو تو ایک الگ بات ہے نا, پھر تو ظالم ہونا ثابت ہو گیا نا, وہ تو ایک الگ بات ہے, اس میں تو ہم بھی لکھوائیں گے بھائی تو لکھ. ظالم نہیں ہے, نارمل باپ ہے, جھگڑا میاں بیوی کا ہے, بچوں باپ کا تھوڑی ہے وغیرہ, میں کیوں لکھ کے دوں بھائی. تو یہ آئی کیو لیول ایسا اللہ نے کم لوگوں کو دیا ہے. میں نے کہا یہ غیرت مند آدمی. اس نے کہا میں تیری وجہ سے تھوڑی دوں گا اپنے بچوں کو, کہ تیرے کہنے پہ میں اپنے بچوں پہ, کل تو بڑے ہو کر بولے گی میں نے لکھوایا تھا جو تمہیں یہ اتنے پیسے دیتے ہیں, میں نہ لکھواتی تو نہیں دیتے. تو کیا کہ میری کیا 2% کی عزت رہ جائے گی, میں جتنے تیرے بچے ہیں اتنے ہی کیا ہیں, اور تجھ سے زیادہ میں بھی خیر خواہ ہوں اس کا. ایسے میرے سامنے بول رہا ہے. میں نے کہا دل چاہ رہا تھا الگ سے اس کو بولوں ویل ڈن, چپکے سے نا, خاندانی ڈٹا رہا ہے صحیح. خاندانی لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں, سمجھتے ہو یہ ایسا ہی ہے جیسے ماں سو لکھوا رہے ہیں کہ بچے کو محبت دے گی, ماں کہے گی تیرے مشورے سے میں اپنے بچے کو محبت. شوہر لکھوائے نا بیوی سے, یا تو بیوی ظالم ہو, چرسی ہیروئنچی ٹائپ کی کوئی مل گئی, بچوں کو کبھی چولہے پہ رکھ کے آ گئی, کبھی توے پہ بٹھا دی, اس ٹائپ کی بیوی اگر ہو پھر تو لکھواتا ہوا سمجھ میں آتا ہے, آدمی کہے گا بھائی تو نہیں کر رہے. نارمل ماں ہو اور باپ لکھوا رہا ہو کہ تو بچے کو جب روئے گا دودھ پلائے گی, 3:05 پہ دودھ پلانے کا ٹائم شروع ہوگا, ایک قانون اس ٹائم پیپر پہ لکھ رہے ہیں, اور پھر تو بچے کو دن میں 50 دفعہ پیار کرے گی, ٹھیک ہے نا. بچہ جب روئے گا تو گود میں اٹھائے گی, یہ ساری شیخیں. ماں کہے گی تو ہی جن لیتا, پھر کیا خیال ہے بھائی تیرے مشورے سے نہیں, یہ میرا بیٹا ہے, میری ممتا ہے, تمہارے مشورے سے میں اس کو محبت نہیں دوں گی. تو جیسے ماں کو غیرت آئے گی جو اوریجنل ماں ہوگی, ہاں پڑوسیوں کا بچہ لے کے آئی ہوئی ہے پھر ہو سکتا ہے اس کو غیرت نہ آئے, لیکن اپنا بچہ ہے خود ہی جنا ہے تو بولے گی بھائی اس کے لیے مجھے آپ کے مشورے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. تو ایسے ہی نا کچھ لوگ فنٹر بن کے ماں باپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں, سسرال والے سمجھا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں بچے کو ذرا تربیت کریں آپ, دیکھیں بچے کو, آدمی کو غصہ آتا ہے. تو ایک واقعہ اور سنا دوں. ایک آدمی کا فون آیا میرے پاس, بڑا مزے کا واقعہ یار. یہ جو نارملی سوسائٹی میں ہو رہا ہے نا, غریب تھا, بچوں کو زیادہ مہنگے اسکول میں پڑھا نہیں سکتا تھا, بچے اسپیڈ سے پیدا تو میرے مشورے پہ کر لیے, آمدن اتنی نہیں تھی کہ زیادہ اچھے اسکول میں. شریعت کا حکم ہے آمدن مت دیکھو یار, یہ تو اللہ کھلانے والا ہے, اچھے اسکول کے پیسے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو پڑھاؤ بھی نہیں, ٹیوٹر لگوا دو گھر میں, خود ہی جتنا آتا ہے پڑھا دو, پیسے ہیں تو پڑھاؤ, اچھی سے اچھی تعلیم دو, نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, ٹماٹر کا ٹھیلا لگائے. ہماری نظر میں ٹماٹر والے بھی جنت میں جائیں گے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ. یہ تو لبرل سیکولر لوگوں کے ہیں کہ ہر آدمی لینڈ کروزر میں گھومے, لگژری اسٹائل. اس کا مطلب غریب تو ناکام ہے. اگر غریب ناکام ہوتا تو ہمارے نبی تو سب سے زیادہ مسکین تھے, حضرت موسیٰ کیا تھے, مسکین. تو ہم تو کہتے ہیں بچے پیدا کرو, لگژری لائف اسٹائل دے سکتے ہو تو دے دو, نہیں تو غریبوں والی زندگی گزارو, کیا ہے اس میں, اللہ پہ توکل کرو. تو اس کی بھی ایسے ہی کچھ ہو گیا. اب بڑے اسکولوں میں پڑھانے کے پیسے نہیں تھے, سسرال تانے دیتا ہے ایسے موقع پہ, کہہ رہے میری ساس کا فون آتا ہے, بیوی بھی تنگ کرتی ہے, فلاں اسکول میں, کہہ رہے میری آمدن نہیں ہے, میں قرضے لوں گا لوگوں سے یار, ہاتھ میرا بہت, کھانے پینے کا بھی نہیں رہوں گا. کہہ رہے میں نے اتنا سمجھایا. میں نے کہا پھر آپ اپنی ساس سے کہتے نا میرا بیٹا ہے, آپ لوگ کیوں بیچ میں دخل اندازی کر رہے ہو. تو کہہ رہے میں یہ ساس کو کہتا ہوں, لیکن ساس پتہ ہے کیا کہتی ہے, کیا ہمارا کچھ نہیں لگتا, یہ صرف تمہارا بچہ ہے, کیا ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے. کہہ رہے یہاں آ کے میں کیا ہو جاتا ہوں, خاموش. یار ظاہر ہے. میں نے کہا انہوں نے تو مسئلہ حل کر دیا بھائی, انہوں نے جب کہا نا ہمارا بھی کچھ لگتا ہے, یہ تو مسئلہ کیا ہو گیا, حل. میں نے کہا آپ ان سے, اب آپ کی ساس آپ سے بولے نا کہ اس کو بیکن ہاؤس میں داخل کراؤ, آپ کو میرے پاس فیسیں نہیں ہیں,
آپ کیوں مشورہ دے رہی ہیں, میرا بیٹا ہے, میں جہاں مرضی داخل کراؤں. ساس کہیں ہمارا بھی تو ہے, آپ بولیں بالکل آپ کا بھی ہے, لہذا آدھی فیس کون دے گا, آپ دیں گے. فری پھوکٹ کا تو ہر آدمی کا اپنا ہے, کیا خیال ہے؟ فری پھوکٹ کا پھر تو ہر آدمی کا بچہ ہے. سارے محلے کے بچے کس کے ہیں بھائی؟ میرے اور آپ کے بچے ہیں. ذمہ داریاں اٹھانے والا بچہ صرف اپنا ہی ہوتا ہے, جس کی آپ ذمہ داری اٹھاتے ہو. تو میں نے کہا آئندہ ساس کہیں نا ہمارا بھی تو ہے, ان سے کہیں بالکل آپ کا بھی ہے, لہذا آدھی فیس میں دوں گا, آدھی کون دے گا, آپ. وہ کہتا ہے اس کے بعد سے پروگرام بڑھ گیا. اس کے بعد پروگرام بالکل بھی جاری نہیں رہا. میرا خیال ہے ایسا ہی ہوا ہوگا. اچھا خیر, تو ابا اور اماں جتنے خیر خواہ ہوتے ہیں نا اولاد کے, تو محلے والوں کو اور دوسرے رشتے داروں کو زیادہ فنٹر بننے کی کوشش نہیں. ہاں کوئی واضح ظلم سامنے آ رہا ہے, چرسی ہیروئن کی مار تب, وہ ایک الگ بات ہے, وہاں ٹھیک ہے, لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا. کیوں لوگ نا زیادہ فنٹر بن کے مشورے دے رہے ہوتے ہیں, اس آدمی کو غصہ آتا ہے, بولتا ہے میرا اولاد ہے, تو میرے کو, تو ہمارا باپ ہے جو ہم کو سمجھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.